السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیس پردیس چینل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں حماد احمد اور شہد محمود تشریف لائے ہیں، تو وہ آپ کو اپنی قیمتی باتوں سے نوازیں گے۔ حماد احمد شہد بھائی کا ابھی انٹرویو لیں گے، تو میں آپ کی بات سب سے پہلے حماد احمد سے کراتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے آپ؟ جی یہ ہمارے ساتھ آج شاد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان سے آئے ہیں یہاں جاب سیکر ویزا بیس میں، اور آج ہم ان سے معلومات حاصل کریں گے کہ ان کا پاکستان سے لے کر جرمنی تک کا سفر جو تھا وہ کیسے رہا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک؟ تو آج ہم، چونکہ ہمیں بہت سارے ناظرین نے لکھا تھا ہمارے دیس پردیس چینل پہ کہ جاب سیکر ویزا کے بارے میں، بلو کارڈ کے بارے میں، اور اس کے علاوہ اگر بندہ بلو کارڈ پہ بزنس جرمنی میں کر سکتا ہے اس کے بارے میں پوچھیں دیں، پلیز ذرا آگاہ کریں آپ کا اسپیڈ کیسا رہا پاکستان سے لے کر ویزا لینے سے لے کر جرمنی میں جاب کرنے تک ابھی تک۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو میں بتا دیتا ہوں کہ بیسیکلی جاب سیکر ویزا ہے کیا، کون لوگ اپلائی کر سکتے ہیں، کون لوگ ایلیجیبل ہیں، اور کن کو موسٹ پرابلی یہ مل جاتا ہے۔ تو ڈفرینٹ ٹائپ کے ویزاز ہوتے ہیں، ان میں ایک جاب سیکر ویزا ہے۔ یہ وہ کیٹیگری ہے جو اسکلڈ لوگ ہیں ان کے لیے۔ اسکلڈ میں موسٹلی ویسے تو جو ریکوائرمنٹ ایز پر ریکوائرمنٹ تو وہ لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو تھوڑا سا بھی ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، لائک اگر آپ نے کوئی ڈپلوما بھی کیا ہوا ہے کسی ٹیکنیکل فیلڈ میں، لیٹس سپوز کوئی میکینیکل سے ریلیٹڈ، کوئی الیکٹریکل سے ریلیٹڈ، اور آپ کا کچھ ایکسپیرینس ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ بٹ جو جرمنز ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کچھ کیٹیگریز میں، وہ کیٹیگریز ہیں جو جرمنی میں جو ورکرز ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوتے، جہاں ان کی کوانٹٹی بہت کم ہے، جیسے کہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپرز، مشین لرننگ، ڈیٹا سائنٹسٹ اور اس طرح کے لوگ، اور فزکس کی ڈومین میں، کیمسٹری کی ڈومین میں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ان کو وہ پریفر کرتے ہیں، ان کو وہ ویزا ایزیلی مل جاتا ہے۔ تو اگر میں اپنی بات کروں تو میرا بیک گراؤنڈ بھی آئی ٹی سے ہے۔ میں پاکستان میں کافی عرصہ جاب کرتا رہا ہوں، تقریباً 5 سال ایز اے سافٹ ویئر انجینئر، اور میرے پاس ایک ماسٹرز ان کمپیوٹر سائنس کی بھی ڈگری تھی۔ تو ویزا کی ریکوائرمنٹ میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ایٹ لیسٹ 16 ایئر کی ایجوکیشن ہونی چاہیے، آپ کے پاس 3 سال کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے منیمم اپنی فیلڈ میں، اور کچھ اس کے لیے جو ہے نا آپ کو بینک سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے، اور وہ تقریباً 5,000 یورو، جو کہ پاکستان میں اس آج کے لحاظ سے کوئی 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے، وہ آپ کے بینک میں ہونا چاہیے۔ آپ نے بینک سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے جب بلاک اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے ایز پر یور وش۔ تو میرے کیس میں میری بلاک سٹیٹمنٹ تھی، وہ بھی بہتر ہوتا ہے اگر آپ بلاک سٹیٹمنٹ میں رکھیں، کیونکہ جب آپ ویزا اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو اٹس لائک کہ آپ نے جرمن کونسلیٹ کو یہ یقین دلانا ہوتا ہے کہ یو آر اے فیئر پرسن، اور آپ جو ہے نا وہ وہاں جا رہے ہیں تو مطلب آپ کے اپنے پیسے ہیں۔ تو اگر آپ بلاک اکاؤنٹ بناتے ہیں تو ان کو ایک شیورٹی ملتی ہے کہ ہاں یہ بندہ فیئر ہے اور یہ واقعی جانا چاہتا ہے، تو وہ ایک ایڈ آن ہوتا ہے جو ایک پازیٹیو چیز ہوتی ہے۔ ریکوائرمنٹ میں بینک سٹیٹمنٹ، 16 ایئر کی ایجوکیشن، 3 سال کا ایکسپیرینس، اور جب آپ نے اپلائی کرنا تو اپلائی کرنے سے پہلے آپ کو پروف دینا ہوتا ہے کہ آپ جرمنی جا رہے ہیں، تو آپ نے وہاں رہنا کدھر ہے اس کا پروف دینا پڑتا ہے۔ تو وہ اس کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے وہ آپ کو ایک لیٹر لکھ کے دے گا کہ جی یہ بندہ جرمنی میں آ رہا ہے اور یہ میرے پاس رہے گا۔ ادروائز جو پاکستانیوں کے لحاظ سے جو جگاڑ ہوتا ہے، جہاں جو شارٹ ٹرم ہے، وہ ہوتا ہے کہ آپ booking.com ویب سائٹ پہ جائیں، وہاں جا کے بک کروا لیں، پے نہ کریں، بک کروا لیں، تو وہ بک کروا لیں اور وہ پروف آپ لگا سکتے ہیں۔ میرا بھی یہی کیس تھا، میں نے بھی وہ بکنگ ہی لگائی تھی۔ اچھا، یہ وہ تھی جو ریکوائرمنٹ ہے جو کہ آپ نے اپلائی کرنے سے پہلے۔ ہاں، اس میں ایک اور چیز ہے کہ آپ نے جس بھی یونیورسٹی سے پڑھا ہے اس کے لیے آپ کو ایکویلنس لینی چاہیے۔ جرمنی کا ایک فارن آفس ہے، وہاں سے ایکویلنس سرٹیفکیٹ بنوانا ہوتا ہے،
وہ اس پہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے. تو لیٹ سپوز اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے 2021 میں جانا ہے تو آپ ابھی سے اپنا پروسیس شروع کر دیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ڈگریوں پہلے HEC سے ٹیسٹ کروانی ہوتی ہے, وہاں سے ٹیسٹ کروا کے وہ جرمنی بھیجنی ہوتی ہے, پھر جرمنی یہاں سے ٹیسٹ کر کے آپ کو واپس بھیجتا ہے. تو یہ کافی لینتھی پروسیس ہو جاتا ہے, ایٹ لیسٹ 1 منتھ سے 2 منتھ 3 منتھ بھی لگ سکتے ہیں. آپ نے اس کی فیس بھی ہوتی ہے کوئی تقریباً 400 یورو آپ کے جو ہے نا وہ فی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے. تو اس میں پھر یہ بھی ایشو ہوتا ہے کہ آپ نے وہ پے کیسے کرنی ہے. تو میرے کیس میں یہ تھا کہ میرا ایک دوست تھا جرمنی میں نے اس کو بولا تھا کہ آپ پے کر دو, تو میں نے اس کو پاکستان میں وہ پے کر دیا تھا. یہ ایک شارٹ کٹ ہے, ادروائز آپ پھر ویسٹرن یونین یا کسی بھی اور UBL کے تھرو بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ پاکستان کے لحاظ سے ایک لینتھی پروسیس ہوتا ہے. آپ کے پاس جرمن ایکسپیرینس ہے, آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے اور آپ کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ ہے, تو پھر آپ ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اب سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے آپ نے اپوائنٹمنٹ تو اپلائی کر دی, اپوائنٹمنٹ کا ٹائم بہت لمبا ہوتا ہے. تو میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ جس دن آپ نے سوچا ہے کہ آپ نے جانا ہے, آپ سب سے پہلے اپوائنٹمنٹ اپلائی کریں, کیونکہ 3 منتھ لگ جاتے ہیں, 3-3.5 منتھ لگ جاتے ہیں آپ کی اپوائنٹمنٹ, اور ان 3 منتھ میں آپ اپنی ڈاکومنٹیشن پوری کریں. تو جب آپ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, آپ کا ایک انٹرویو ہوتا ہے چھوٹا سا, بڑا بیسک سا ہوتا ہے. آپ سے وہ کچھ بیسک سوال پوچھتے ہیں لائک کہ آپ کیوں جانا چاہتے ہیں, اور اگر آپ کو وہاں جاب نہیں ملتی تو آپ کیا کریں گے, جو جاب کیسے ڈھونڈیں گے, بڑے بیسک کویشچن ہوتے ہیں. تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بہتر ہے اگر آپ پاکستان میں بیٹھ کے ہی وہاں سے آلریڈی جاب اپلائی کریں, لنکڈن کے اوپر, زنگ کے اوپر, یا ڈفرینٹ آن لائن ویب سائٹ جو بھی ہیں, اسٹیپ اسٹون ہے جیسے, ان کے اوپر. اور آپ کو اگر 1-2 کالز آ جاتی ہیں تو آپ وہ ان ای میلز کا پرنٹ لے کے جا سکتے ہیں اور ان کو دکھا سکتے ہیں, جی دیکھیں میرے پاس آلریڈی کچھ انٹرویوز میرے اسکیجول ہیں. اور اس سے یہ امپیکٹ جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے نا وہ مطلب آپ کے پاس جو اسکل ہے اس کی ڈیمانڈ ہے جرمنی میں. سوری, دوبارہ آپ بتا سکتے ہیں کون سی یہ ویب سائٹ ہیں جن پہ اپلائی کرنا ہے, جن پہ یہ جاب سرچ کرنی ہے؟ زنگ ہے, لنکڈن ہے, اسٹیک اوور فلو ہے, اسٹیپ اسٹون ہے, اور بھی بہت ساری ہیں, لیکن یہ وہ 4 ہیں جو میں نے یوز کی تھی. جب مجھے لگتا ہے ہر بندے کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے, لیکن یہ کافی افیکٹو ہیں, اسپیشلی لنکڈن اور زنگ کافی زیادہ افیکٹو ہے. اور لنکڈن کا پریمیم ورژن بھی ملتا ہے, آپ اگر وہ لے سکتے ہیں تو وہ لے لیں, اس کا بھی کافی فائدہ ہوتا ہے. تو اچھا, یہ تو ہو گیا ویزا تک پروسیس اب بتایا. آپ کا جو ویزا پروسیس ٹائم تھا, یعنی کہ اپلیکیشن سے لے کے ویزا ملنے تک, وہ آلموسٹ کتنے مہینے لگا تھا, کتنے عرصہ تھا؟ اچھا, 3 منتھ آپ کی اپوائنٹمنٹ آنے میں لگ جاتے ہیں, 3 منتھس وہ, اور جس دن آپ کا انٹرویو ہوتا ہے اس کے 1 منتھ کے اندر آپ کو ویزا مل جاتا ہے. اور وہ جو ہے نا مطلب ٹوٹل آپ 4 منتھس کا یہ پیریڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں کویشچن یہ بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کے سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں, سب کچھ آپ نے سبمٹ کروا دیا, ریکوائرمنٹس پوری کر دی ہیں, ٹھیک ہے, تو ویزا ملنے کی ریشو کیا چلتی ہے یا کیا چل رہی ہے جب آپ اسے آئے؟ میرے جاننے والوں میں 4 لوگوں نے اپلائی کیا تھا, اور ان 4 کو ویزا مل گیا تھا. تو آئی ووڈ سے 100% اگر آپ کی چیزیں ہر چیز کلیئر ہے. ادروائز مطلب ڈپینڈ کرتا ہے. اگر میں کہوں گا کہ اگر کوئی بندہ اپلائی کرتا ہے جس نے BA پولیٹیکل سائنس کیا ہوا ہے اور وہ اپلائی کرتا ہے, اس کے ڈاکومنٹ اگر پورے بھی ہوں گے تو اسے نہیں ملے گا. یہ میری پرسیپشن ہے, کیونکہ اس اسکل کی ڈیمانڈ نہیں ہے جرمنی میں. تو یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے. تو اگر آپ IT فیلڈ سے ہیں پھر تو بہت چانسز ہے, لائک مور دین 90% ہے کہ آپ کو ویزا مل جائے گا. آپ میکینیکل انجینئر ہیں, آپ کو ویزا مل جائے گا. آپ کے پاس جو ہے نا یہ اس طرح کی, اگر آپ کے پاس نارمل ڈگری ہے آرٹس کی ڈومین میں, اور آپ کے پاس, اچھا اس میں ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے جرمن لینگویج کا اسکل. میرے پاس نہیں تھا, میرے پاس ابھی بھی نہیں ہے, مجھے یہاں تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہیں, تو آئی ڈونٹ نو اینی جرمن ایٹ آل. لیکن اس کی ریزن یہ ہے کہ میری فیلڈ اس طرح کی ہے کہ ہماری کمیونیکیشن پبلک کے ساتھ نہیں ہے, ہماری ود ان ٹیم اور ای میلز پہ کمیونیکیشن ہوتی ہے. تو وہ ہماری IT فیلڈ میں یہ چل جاتا ہے. لیکن اگر آپ میکینیکل انجینئر ہیں تو ود آؤٹ جرمن لینگویج آپ کو یہاں جاب ڈھونڈنے میں بڑا مسئلہ ہوگا. تو اس میں یہ بھی میٹر کرتا ہے. وہ میسی والے یہ چیز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جرمن اسکل جو ہے نا وہ بھی ایک. تو دوسرا یہ بتائیں کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کویشچن کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ اگر آپ کا ویزا اللہ نہ کرے کسی وجہ سے وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میرے سارے ڈاکومنٹس پورے تھے, ویزا کیوں ریجیکٹ ہو گیا, تو کیا بندہ اپیل میں جا سکتا ہے اس کے لیے؟ بالکل جا سکتا ہے. وہ جب ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے تو آپ کو ریزن دیتے ہیں, آپ وہ ریزن دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ریزن کیا ہے, پھر اس ریزن کی بیس پہ آپ اپیل کر سکتے ہیں.
چلیں یہ تو ہو گیا ویزا لینے تک کا پروسیس. اب ویزا لے کے جیسے آپ جرمنی پہنچ گئے, اب ہم تھوڑا سا آپ ہم بتائیں کہ جرمنی پہنچ کے سب سے جو پہلے سٹیپس آپ نے لیے یا لینے تھے وہ کیا تھے, اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتا دیں. جب آپ جاب سیکر ویزا پہ آتے ہیں تو وہ بڑا لمیٹیڈ ٹائم ہوتا ہے 6 منتھ کا, تو آپ کی سب سے پہلی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ایز سون ایز جو ہے نا آپ کو جاب مل جائے. تو جاب آپ کا سب سے مین جو ہے وہ ایم ہوتا ہے کہ جاب لینی ہے, لیکن جاب سے پہلے آپ نے کدھر رہنا ہے. جو تو آپ کے یہاں کوئی ریلیٹیو ہیں تو دیٹ از گڈ, اگر آپ کے ریلیٹیو نہیں ہے تو پھر آپ کو سب سے بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ آپ نے یہاں رہنا کدھر ہے. تو اس میں جیسے میں آیا تھا تو میں نے ایک ہاسٹل ٹائپ تھا شیئرڈ, اس میں اپنا فرسٹ منتھ جو میں نے booking.com پہ ہی بک کروایا تھا پاکستان سے, تو آپ کو تقریباً 11 اور 12 یورو پر نائٹ کے حساب سے وہ مل جاتا. تو میرے پاس تقریباً وہ 29 ڈیز کی بکنگ تھی, میں نے پاکستان سے کروا لی تھی, پیمنٹ بھی کر دی تھی. میری سجیشن یہ ہے کہ آپ پیمنٹ اتنے زیادہ دنوں کی نہ لیں, کیونکہ جیسے اب جب یہاں آتے ہیں تو پھر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی روم مل جائے, کوئی پرماننٹ جہاں آپ 5-6 مہینے گزار سکیں, یا اگر آپ کی جاب ہو جاتی تو آپ لائف ٹائم گزار سکیں. تو میں نے بھی تقریباً مجھے 20 دن کے بعد جو ہے وہ ایک پاکستانی ایک اور سافٹ ویئر انجینئر ہی تھا, اس کے ساتھ ایک شیئرڈ روم میں جگہ مل گئی تھی. لیکن اب وہ میں نے وہاں 1 منتھ پہلے کی بکنگ کی ہوئی تھی, تو اب میرے پاس یہ تقریباً 15 دن کا کلیش تھا, تو وہ مجھے ڈبل پیمنٹ کرنی پڑی, کیونکہ اگر وہ میں آپشن چھوڑتا تو وہ بھی ویسٹ ہو جاتا, اور یہاں تو میں نے آلریڈی پیمنٹ کر دی ہوئی تھی. تو آپ کم ڈیز کی کریں, کیونکہ ادھر جرمنی میں ایک جنرل رول ہے کہ آپ وہ بلک جو پاکستان والا سسٹم ہے کہ آپ زیادہ دن کی کروائیں گے تو آپ کو کوئی ڈسکاؤنٹ ملے گا یا کنسیشن ہوگی, وہ والا سسٹم نہیں ہے. آپ 1 دن کی کروائیں, جب 30 دن کی وہ پر ڈے کا وہی سیم ہی ریٹ ہوگا. تو آپ وہ ایونچولی آپ 10 دن کی کروائیں, اسے پھر ایکسٹینڈ کروا لیں 5 دن انٹل کہ آپ کو کوئی جگہ نہیں مل جاتی. خیر, آپ جب یہاں آ جاتے ہیں, آپ نے بکنگ تو کروائی ہوئی ہے, آپ کے پاس وہ جتنے دن کی جگہ ہے, تو پھر نیکسٹ آپ کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ آپ کو جگہ ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی ڈفرینٹ اچھی جگہ مل جائے جہاں ایٹ لیسٹ آپ کا کچن ہو. اگر آپ مطلب تھوڑے پریکٹسنگ مسلم ہیں تو آپ کو حلال کھانا ہوگا, ادروائز ہاسٹل میں تھوڑا سا یہ ایشو ہوتا ہے. اور خود کوکنگ کریں گے تو وہ کافی سستی بھی پڑتی ہے ایز کمپیئر ٹو کہ اگر آپ باہر سے کھائیں. تو روم ڈھونڈنے کے لیے ڈفرینٹ ویب سائٹ بھی ہیں, لیکن جو میرا ایکسپیرینس تھا کہ مجھے جرمن نہیں آتی تھی, تو وہاں بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں آپ کو, اور جرمنز بھی جو ہے نا وہ یہاں جو باہر سے لوگ آئے تو اسے آسلینڈر بولتے ہیں, تو ذرا ایزیلی نہیں ملتے. تو میری سجیشن تو یہ ہے کہ ڈفرینٹ پاکستانی گروپس بنے ہوئے ہیں, آپ وہاں پوسٹ کریں تو وہاں کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ اور کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ آپ کو آفر کر دیتا ہے, اور کوئی نہ کوئی ہیلپ بھی کر دیتا ہے. تو میں نے پاکستانی ان فرینکفرٹ گروپ میں تھا, وہاں پوسٹ کیا تھا. تو میری جاب جب فرینکفرٹ میں ہوئی ہے تو وہ اسی طرح مجھے ہیلپ آؤٹ کر دیا تھا لوگوں نے. تو وہ ایک چیز ہوتی ہے, آپ اس طرح نئی جگہ ڈھونڈ سکتے ہیں, ورننگ آپ کو مل جاتی ہے ایزیلی. ٹھیک ہے جی شاہد بھائی, آپ نے کافی اچھی انفارمیشن دی ہے ابھی تک. تھوڑا سا یہ بتائیں کہ ہمیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ یہ جو جاب ہے, جیسے آپ کو جاب مل گئی ماشاء اللہ, یہ اس کے لیے کچھ خاص ویب سائٹ ہیں یا کون سے پراپر چینلز ہیں جس کے ذریعے سے جاب ملنا بہت ایزی ہو جائے ہمارے دوسرے دیکھنے والے؟ فار سافٹ ویئر انجینئرز لنکڈ ان, اسٹیک اوور فلو, زنگ, اسٹیپ اسٹون, یہ 4 جو ہے وہ کافی افیکٹو تھی ان مائی کیس, اور ان جنرل مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں. تو آپ یہاں اور لنکڈ ان کے اوپر ریکروٹرز کے ساتھ آپ خود بھی کانٹیکٹ کریں, اور وہ خود بھی جب آپ پریمیم ورژن اس کا آن کریں گے اور آپ اپنی لوکیشن ڈالیں گے لنکڈ ان پہ, تو وہ آپ سے ریکروٹر خود بھی کانٹیکٹ کر لیں گے. جی صاحب بھائی, بہت زیادہ شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں کافی زیادہ انفارمیشن دی اور آپ تفصیلات سے آگاہ کیا, تو بہت زیادہ شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ دیس پردیش چینل میں ٹائم دینے کا. جی کوئی مسئلہ نہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.